اعلان حق، اظہار صداقت اور تبلیغ خیر و ہدایت پر منصب نبوت اور فریضہ رسالت کی بنیاد ہے۔ محمد رسول اللہ بھی اسی کام پر مامور کیے گئے۔ یہ فرض جس قدر اہم اور برتر و عالی ہے، اسی قدر نازک و دشوار بھی۔ یہاں قدم قدم پر مصیبتوں، رکاوٹوں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاجدار نبوت کے راہ میں کانٹے بھی بچھائے جاتے ہیں، سر پر خاک بھی ڈالی جاتی ہے۔ اظہار حق کی پاداش میں اسے گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں، اور پتھروں کی بارش سے بھی اس کا بدن لہو لہان ہو جاتا ہے۔ کوئی دنیا پرست بندہ ہو تو ان مصائب سے گھبرا کر جی چھوڑ جائے کہ میں بیٹھے بٹھائے اپنی جان مصیبت میں کیوں ڈالوں؟ لوگ راہ حق پر نہیں آتے تو نہ آئے، میں آخر تکلیفیں کس لیے اٹھاؤں؟ مگر نبی اور رسول کے دل کو اللہ تعالیٰ صبر و استقامت اور عزیمت و توکل کی خاص قابلیت اور طاقت عطا فرماتا ہے۔ کوئی مخالفت اسے اعلان حق سے نہیں روک سکتی۔ اس کی راہ میں مشکلوں کے پہاڑ اور مصیبتوں کے اوقیانوس آتے ہیں، مگر وہ اپنے پائے استقامت سے ان کو ریزہ ریزہ کرتا ہوا گزرا چلا جاتا ہے۔ تلواروں کی دھار، نیزوں کی انی اور تیروں کے حملے بھی اسے نبی اور رسول کو تبلیغ و تذکیر سے باز نہیں رکھ سکتے۔ تلوار کے نئے گھاؤ سے لہو ٹپکتا ہوتا ہے، اور اس وقت اس کی زبان حق ترجمان پر اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے۔ محمد کی بعثت کے وقت بھی ماحول انتہائی خراب، گرد و پیش بہت ہی بگڑا ہوا، اور سوسائٹی پرلے درجے کی خراب تھی۔ صدیوں کی برائیاں جڑ پکڑ چکی تھی، کرنوں کے گناہ عادت بن چکے تھے، ہر طرف اندھیرا دکھائی دیتا تھا۔ ان حالات میں اصلاح و درستگی کی ہمت کرنا صرف ایک نبی کا ہی کام ہو سکتا ہے، اس ذات قدسی صفات کا جسے خدا کی تائید و نصرت اور ہدایت حاصل ہونی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو آواز دی جیسے کوئی خاص اعلان کرنا ہو اور کسی اہم واقعے کی خبر دینا چاہتا ہو۔ جس نے اس پکار کو سنا، صفا کی طرف چل پڑا۔ ایک نے دوسرے سے کہا، بھائی محمد ابن عبداللہ نہ جانے کیوں صفا کی چوٹی سے لوگوں کو پکار رہے ہیں، چلو چل کر دیکھیں آخر معاملہ کیا ہے۔ اور ہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین، محمد صداقت و متانت اور سنجیدگی میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ انہوں نے کسی خاص بات کی اطلاع دینے کے لیے بلایا ہوگا۔ ایک آیا، دوسرا آیا، تعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اچھا خاصا مجمع ہو گیا۔ اس میں بوڑھے قریش بھی تھے جنہوں نے زمانے کے بہت کچھ گرم سرد دیکھے تھے، جوان بھی تھے جو ناتجربے کار تھے مگر ان کی ہمتوں میں بلندی اور دلوں میں جوش تھا، بچے بھی تھے جن کی زندگی کا گھروندہ ابھی بن ہی رہا تھا۔ بعض نے خیال کیا کہ محمد نے اس اہتمام کے ساتھ قلعہ کوہ سے پکارا ہے، ممکن ہے کہ کسی دشمن کے حملے کی خبر آئی ہو، اس طرح خالی ہاتھ چلنا ٹھیک نہیں، ہتھیار ساتھ رکھنے چاہیے۔ کوئی بازار میں کھجور کھا رہا تھا، اسی حالت میں چل دیا کہ ہاتھ میں کھجوریں تھی اور ہونٹوں پر شیرہ لگا تھا، بڑوں کی دیکھا دیکھی بچے بھی ساتھ ہو لیے۔ محمد رسول اللہ انتہائی وقار، متانت اور احساس ذمہ داری کے ساتھ صفا کی چوٹی پر کھڑے تھے۔ آپ کے ارد گرد قریش کا مجمع تھا، سب کی نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھی کہ نہ جانے کیا کہا جائے گا۔ اس سے پہلے تو اس طرح محمد نے لوگوں کو جمع نہیں کیا، یہ تو بالکل نئی بات ہے۔ شاید کسی اہم واقعے کی اطلاع دینا مقصود ہے۔ تمام مجمع گوش بر آواز تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں قلعہ کوہ پر کھڑا ہوں، تم اس کے نیچے ہو، میں پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہا ہوں۔ اگر اچھا میں یہ کہوں کہ ایک ہتھیار بند لشکر دور سے آتا دکھائی دے رہا ہے تو مکہ پر چڑھائی کرے گا تو تم اس پر یقین کر لو گے؟ آواز آئی، سب نے ایک زبان ہو کر پکارا، یقیناً ہم تمہاری بات مان لیں گے، تم جیسے راست باز اور صادق القول کو ہم بھلا کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ مجمع کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ چاہتے تھے کہ محمد جلدی سے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ دے۔ مسلح لشکر کے حملے کی خبر نے ان کو مضطرب بنا دیا۔ محمد کی زبان سے قریش نے کبھی کوئی غلط بات نہ سنی تھی، ہر فرد بشر آپ کی سچائی کا دل سے معترف تھا۔ لوگ سمجھے کہ محمد اپنے دل سے گھڑ کر کوئی بات کہی نہیں سکتے۔ یقیناً لٹیروں کی کوئی ٹولی مکے پر حملہ کرنا چاہتی ہے، مکے پر چھاپا مارنے کے لیے آ رہی ہے۔ اب محمد شاید ان حملہ آوروں سے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر بتائیں گے کہ آپ نرے سچے اور نیک ہی نہیں، بہادر، شجاع اور انتہائی دلیر بھی ہیں، صاحب ہوش و فراست بھی۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تو سمجھانے کے لیے ایک مثال تھی، تم یقین کر لو کہ موت تمہارے سر پر آ رہی ہے اور تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ایھا القریش، جس طرح تم دنیا اور اس کی چیزوں کو دیکھ رہے ہو، میں اسی طرح عالم آخرت کو دیکھ رہا ہوں۔ بتوں کے پوجنے والوں کے لیے پیام بالکل انوکھا اور عجیب سا پیام تھا۔ ان کے دل و دماغ میں کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے اور دنیاوی زندگی کے اعمال پر عاقبت میں محاسبہ بھی ہوگا۔ ان کے شاعروں نے تو ان کے ذہن میں یہ بات اتار دی تھی کہ مٹی میں مل کر اور پھر زندہ ہونا یہ کیا خرافات ہے، دیوانوں کی سی باتیں۔ ابو لہب اپنے گدھے پر سوار تھا، کھجور کی چھڑی سے خاک اڑا کر کہنے لگا، کیا اتنی سی بات کہنے کے لیے اتنے بہت سے آدمیوں کو تکلیف دی؟ دوسرے لوگ گھروں کو واپس ہوئے، آپس میں چیمے گوئیاں کرتے ہوئے کہ ابن عبداللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ ایک ہی لوگوں کو جمع کر کے کیسی بات کہی؟
جیسے ہمارے کانوں نے آج تک نہیں سنا، تو کیا جھوٹا سمجھ لیں محمد کو؟ اس کی زبان سے تو آج تک کسی نے ایسی ویسی بات نہیں سنی۔ ایک شخص نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کب جھوٹا کہہ رہا ہوں؟ اس پر جھوٹ کا الزام کون لگا سکتا ہے؟ وہ تو سچوں کا سچا ہے۔ مگر بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دماغ میں کچھ خلل آ گیا ہے، یہ عصیب کا سایہ ہو گیا ہے، اور ممکن ہے کہ بنی ہاشم کے کسی دشمن نے اس پر جادو کر دیا ہو، جس کے سبب عبد المطلب کے شریف اور امین پوتا ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ دوسرے آدمی نے راستہ چلتے ہوئے جواب دیا، ہزار منہ ہزار باتیں، محمد رسول اللہ کے پیام حق اور اعلان صداقت کی تعویلیں کی جا رہی تھی، قیاس آرائیاں، بداندیشیاں، رائے زنی، اور کوئی خدا کا بندہ یہ بھی کہتا کہ بھائیو، اتنے سچے اور نیک آدمی کی بات کو اس طرح ہنسی اڑا دینا مناسب نہیں۔ اس نے کچھ سمجھ کر ہی کہا ہوگا۔ اچھے بھلے آدمی کو مجنون اور عصیب زدہ کہہ دینا عقل مندوں کا شیوا نہیں۔ جلدی کے فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے، حقیقت حال کو خوب جانچ اور پرکھ لینا چاہیے۔ کوہ صفا پر اعلان حق کے بعد رسول اللہ نے تبلیغ عام کر دی۔ گلی کوچوں اور بازاروں میں، سڑکوں چوراہوں پر خدا کا پیغام پہنچاتے۔ مکہ ہی کیا، سارے عرب لوگوں کے لیے یہ پیام بالکل اجنبی اور نامانوس تھا۔ لوگ نیکی اور ہدایت کی باتوں سے بدکتے، روایت، عصبیت اور موروثی عقائد قبول حق سے روکتے تھے۔ کہیں عبداللہ کے بیٹے محمد کی باتوں میں آ کر اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑ بیٹھنا۔ تمہارے آبا و اجداد بیوقوف نہیں تھے، تم سے زیادہ عقل مند اور صاحب فراست تھے۔ انہوں نے سوچ سمجھ کر ہی یہ راستے اختیار کیا تھا۔ جن خداؤں نے صدیوں سے تمہاری حاجت روائی کی ہے، جو تمہارا آڑے وقت کام آئے ہیں، ان سے اس طرح منہ موڑ لینا شان مروت اور احسان شناسی کے خلاف ہے۔ بہادر آدمیوں کی ایک زبان ہوتی ہے، جسے ایک بار بزرگ اور بڑا کہہ دیا، بس ساری عمر اس کی بزرگی کی عزت کرتے رہیں گے۔ تصورات و توہمات نے رسول اللہ کی آواز کو دل تک پہنچ کر واپس کر دیا۔ سب سے پہلے جن نیک بندوں کو ایمان کی توفیق اور اسلام کی سعادت نصیب ہوئی، وہ نمبر 1 آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر بن قحافہ، بچوں میں سب سے پہلے علی بن ابی طالب، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ، موالی میں سب سے پہلے زید بن حارثہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے بلال حبشی۔ غار حرا میں ناموس اکبر کا ظہور ہوا تھا۔ وہ اللہ کا پیام اور وحی لے کر آتا ہی رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قدم قدم پر رہنمائی کر رہا تھا، واضح دلیل اور روشن آیات کے ساتھ۔ ایک دن حکم ربانی ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اس کی تعمیل آپ نے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا، سادہ کھانا، تکلف اور تصنع سے دور، مگر پوری تواضع اور مدارات کے ساتھ۔ میزبانوں کا احترام کرتے ہوئے ان لوگوں میں بنو ہاشم کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ کھا پی کر سیر ہو گئے تو رسول اللہ نے اپنا مقصد بیان کرنا چاہا، مگر ابو لہب بڑا ہی مکار تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ محمد نے ہم سب کو بلا وجہ کھانے پر جمع نہیں کیا۔ نہ شادی ہے، نہ خوشی کی تقریب، نہ کوئی تہوار ہے۔ یہ دعوت کوئی مقصد اور غرض رکھتی ہے، اور محمد کو تو ان دنوں بس ایک ہی دھن ہے، خدا کو ایک مانو، بت پرستی چھوڑ دو، نیک کام کرو، برائیوں سے بچو۔ تم سب کو ایک دن خدا کے سامنے جانا ہے، اس دن کے لیے کچھ کر رکھو۔ تو آج بھی یقیناً یہی باتیں سنائے گا۔ اس لیے ابو لہب نے اس دن باتوں کو جو سلسلہ شروع کیا تو کسی اور کو بولنے ہی نہ دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فرمانے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شب پھر کھانے کا اہتمام فرمایا، اور اس دن آپ نے عزیزوں کو اسلام کی دعوت دی اور حق کا پیغام پہنچایا۔ اس دعوت حق اور تبلیغ عام میں کوئی امتیاز اور فرق نہ تھا۔ جو بات آپ غیروں سے کہتے تھے وہی اپنوں سے بھی کہی۔ امینوں کی محفل ہو یا غریبوں کا مجمع، ہر جگہ آپ کا ایک ہی پیام تھا۔ جس طرح ٹھنڈی ہوائیں امیروں اور غریبوں کے جسموں میں، بارش کے جھالے دولت مند اور فاقہ کش کے کھیتوں میں، اور چاندنی قیصر و ایوان اور جھونپڑوں میں کوئی امتیاز نہیں کرتی، اسی طرح نبی کی دعوت حق بھی کسی امتیاز اور خصوصیت کو گوارا نہیں کر سکتی۔ جاری